بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جس کو بعض روایات میں عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، گو کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن محدثین نے اس روایت کو فضائل کے باب میں قبول کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے فضائل کے باب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ تو اس عشرہ کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے۔ تو بعض دوست اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جی دیکھیں، اس عشرہ کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، پہلے عشرہ کو عشرہ رحمت کہا گیا اس روایت میں، آخر والے کو عتق من النار کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس روایت کے مطابق تو یہ مطلب بنتا ہے کہ پہلے عشرہ میں صرف رحمت ہے، مغفرت نہیں ہے، دوسرے عشرہ میں صرف مغفرت ہے، رحمت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ مطلب غلط سمجھا ہے کچھ دوستوں نے۔ کچھ چیزیں کچھ وقت کچھ چیزوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ وہ پہلو غالب ہے، جیسا کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ بعض مخصوص اوقات میں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں، حل من مسترزق، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت صرف رزق ہی اللہ رب العزت بانٹ رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں دیتے؟ نہیں بھائی، بعض چیزوں کی خصوصی یعنی وہ پہلو غالب ہے، لیکن ہر چیز عطا ہو رہی ہے۔ اسی طرح رمضان کی ہر گھڑی میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، عتق من النار بھی ہے، لیکن عشرہ کے اندر پہلو غالب ہے۔ پہلے عشرہ میں رحمت کا پہلو غالب، دوسرے میں مغفرت کا پہلو غالب، تیسرے میں عتق من النار کا پہلو غالب۔ تو بھائی یہ درمیان والا عشرہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ جب گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے آتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم سب کو ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور خاص طور پہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ فرض نماز کے ترک کرنے کا جو گناہ پوری امت اس گناہ میں شامل ہے اور اس گناہ کو کیا جا رہا ہے، ہم سب کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے، اور ہم لوگ اس بات کا عزم کریں کہ ہم خود بھی کبھی فرض نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم دوستوں کو بھی اس بات کی دعوت دیں گے کہ کوئی بھی دوست ہمارا جو ہے وہ فرض نماز کو ترک نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔